اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان کو کن سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، ہے نا، جن کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر ان کی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو بنایا اور تمام مرد اور عورتوں کو پوری دنیا میں ان کے ذریعے پھیلا دیا۔ تو اس ناطے سے ہم لوگ کیا ہوئے؟ آپس میں سارے رشتہ دار ہوئے۔ تو انسانیت کا درجہ پہلے ہونا چاہیے، انسانیت پہلے دکھانی چاہیے۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بالکل ایک جیسا، چاہے وہ ہے اچھا ہو، برا ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، ہے نا۔ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے اور سب کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار کھڑے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہماری مدد کریں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے دوسرے چاہنے والوں سے، اسی طرح سے جو مانگتے ہیں جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے نا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ رشتوں کو توڑنے لگ جاتے ہیں، رشتوں کو قطع کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، ہے نا۔ ہمیں کس سے بچنا چاہیے؟ رشتے ناطے توڑنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے گناہوں میں شامل کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ ہمیں سب سے صلہ رحمی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طرح کا انسان کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم اچھا حسن سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اس سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اور جو قطع رحمی کرے یا رشتے توڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو اسے ملائے، یعنی جو اس سے کاٹے تو وہ اسے جوڑ کر رکھے۔ یعنی کوئی انسان اگر آپ سے تعلق توڑنا چاہ رہا ہے تو ہمیں پہل کرنی چاہیے اس تعلق کو جوڑنے میں۔ ایسا نہیں کریں کہ اگر وہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہم سے غصے میں ہے تو ہم بھی اس سے رشتہ توڑ دیں، ہے نا۔ ہمیں اس میں پہل کرنی چاہیے، جو اسے اس کا حق نہ دے یا جو اسے نہ پوچھے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی ہم سے بدتمیزی کر رہا، کوئی ہم سے دشمنی کر رہا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اچھے سلوک سے اس کا دل جیت لیں اور اس سے جو ہے اپنے رشتے کو بنائے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے کچھ قریبی لوگ ایسے ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلوں کا ایسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تم گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال میں قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار ہمیشہ رہے گا، یعنی ان کی بد سلوکی کا جواب تمہیں اللہ کی طرف سے اچھی شکل میں ملے گا، اس کا جواب تمہیں اللہ دے گا، یعنی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک مددگار جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم کسی شخص کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں چل کر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے یا کوئی بدتمیزی کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ برابر اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہماری اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دے رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ تو بڑے خسارے میں ہیں، یہ تو جو ہے ہم آگے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے نا۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کا جواب ہمیں اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح اچھی صورت میں ہی ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے کے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتوں کو جوڑو۔ تو صلہ رحمی یعنی رشتوں کا خیال رکھنا، ہے نا، یہ کن کاموں میں سے ہے؟ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی گناہ بغاوت قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کا ذخیرہ تیار رہے گا۔ یعنی سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے انسانوں کو دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی، ان کے لیے وہ ہے قطع رحمی، یعنی رشتوں کو کاٹنا یا رشتوں کو توڑنا۔ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو سب لوگوں پر آ رہی تو میرے اوپر بھی آ رہی،
ہے نا، یا برابر جب اس کے اوپر آ رہی تو وہ غور کرے اپنے اعمالوں پر، کہیں ایسا تو نہیں اس کی وجہ سے کہیں کوئی اس کا رشتہ دار ناراض ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں ڈال رہا ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ جوڑ کر رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے انسانوں کو اللہ کا حکم ماننے کی توفیق عطا کرے اور اپنے رشتوں کو بنا کر چلنے کی توفیق عطا کرے۔